السلام علیکم سامعین۔ جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو کہرام مچ گیا۔ جنازہ تیار ہوا، ایک بڑے میدان میں جنازہ پڑھنے کے لیے لایا گیا۔ مخلوق بڑی تعداد میں جنازہ پڑھنے کے لیے نکل پڑی تھی۔ انسانوں کا ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک بفرے ہوئے دریا کی مانند یہ مجمع ہے۔ جب جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا کہتا ہے کہ میں وصی ہوں، یعنی مجھے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع خاموش ہو گیا۔ وصیت کیا تھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وصیت کی کہ میرے جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہو۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، یعنی زندگی میں تکبیر اولیٰ سے کبھی قضا نہیں ہوئی ہو۔ دوسری شرط اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو۔ تیسری بات یہ کہ اس نے غیر محرم پر بری نظر نہ ڈالی ہو۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اتنا عبادت گزار ہو حتیٰ کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہو۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہو وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات کی گئی تو مجمع کو سون گیا، سناٹا چھا گیا، لوگوں کے سر جھک گئے۔ کون ہے جو قدم آگے بڑھائے؟ کافی دیر ہو گئی حتیٰ کہ ایک شخص روتا ہوا آگے بڑھا، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر ہٹائی اور کہا، قطب الدین آپ خود تو فوت ہو گئے، مجھے رسوا کر دیا، میرا راز کھول دیا۔ اس کے بعد بڑے مجمع کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی، میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہے۔ لوگوں نے دیکھا یہ وقت کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ اگر بادشاہی کرنے والے دینی زندگی گزار سکتے تو کیا ہم دکان کرنے والے یا دفتر میں جانے والے ایسی زندگی نہیں گزار سکتے؟ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ تہجد گزار بنے، انشاءاللہ رعایا بھی ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔